یہ پاکستان کا موسم اتنا عجیب کیوں ہے؟ گاڑی سے اترتے ہی گرمی نے دماغ گھما دیا ہے۔ محمل نے اپنے سیاہ چشمے کو ناک کی نوک پر سرکاتے ہوئے گاڑی کے کھلتے ہی باہر قدم رکھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی ڈرائیور نے سامان نکالنا شروع کر دیا تھا۔ سامنے حویلی کے بڑے سے لکڑی کے دروازے پر اس کے نانا، نانو اور مامی انتظار میں کھڑے تھے۔ آ گئی میری بچی، کتنی بڑی ہو گئی ہے، بالکل اپنی مرحومہ ماں کی کاپی۔ نانو نے محمل کو گلے سے لگاتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ محمل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نانو کی باہوں کی گرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اپنا سر ان کے شانے پر ٹکا دیا۔ جب کچھ دیر تک انہوں نے اسے الگ نہ کیا تو محمل نے چہرہ اٹھاتے ہوئے شرارت سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ تو مجھے ایسے پکڑے ہیں جیسے میں واپس لندن چلی جاؤں گی۔ بے فکر رہے، اب تو میں جانے والی نہیں، محمل نے شرارت سے نانو کے سرخ اور سفید گھالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس کے اس کھلے انداز پر پاس کھڑی ممانی نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میری جان، تمہیں اب کہیں جانے بھی کون دے گا؟ آخرکار تم اتنے عرصے بعد واپس آئی ہو۔ ممانی کی آواز میں ممتا کا جوش صاف جھلک رہا تھا۔ اسی دوران حویلی کے برآمدے سے 18-19 سال کی ایک لڑکی اور لڑکا بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ یہ ممانی کے چھوٹے بچے حورین اور زاویار تھے، جبکہ بڑا شاہکار فی الحال غائب تھا۔ محمل، تم سچ میں لندن سے آئی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ حورین نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے محمل کا لمبا ٹاپ اور جینز دیکھی۔ محمل نے آگے بڑھ کر حورین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اسے گول گھما دیا۔ ہاں، بالکل سچ میں آئی ہوں، تمہارے لیے اتنی ساری چاکلیٹس اور میک اپ کا سامان لائی ہوں، یقین کرو، دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ گی۔ محمل کے اس جملے پر زاویار نے اونچا کہکہا لگایا۔ دیدہ یہ ویسے بھی بے ہوش ہی رہتی ہے، اسے چھوڑے۔ آپ میرے لیے کیا لائی ہے پہلے وہ بتائے۔ زاویار نے حورین کو کونی مارتے ہوئے محمل کا ہینڈ بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم دونوں کی لالچ ختم ہو جائے تو بچی کو اندر جانے دو۔ دادا جان نے اپنے پوتے اور پوتی کو گھورتے ہوئے آنکھیں نکالی، جس پر وہ دونوں کسیا کر ہنس دیے۔ ان کے شفقت بھرے لہجے پر محمل نے فوراً ان کے قریب جا کر ان کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر ان کے ہاتھ کو چوم لیا، جس سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نانا جان، آپ بالکل نہیں بدلے، وہی روب، وہی خوبصورت چہرہ، وہی جوان بھاری بھرکم وجود۔ محمل نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ازلی شرارت سے کہا تو سب کلکلا کر ہنس دیے، جبکہ داجان شرماتے ہوئے اپنی بیگم کو دیکھنے لگے، جنہوں نے خود شرما کر چہرے پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ یوں ہی ہنسی مذاق کرتے کرتے وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ کتنا خوبصورت سجایا ہے آپ لوگوں نے پورے گھر کو۔ محمل نے حویلی کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی چاروں طرف نظریں گھما کر تعریف کی۔ دیواروں پر لٹکے پرانے فانوس اور نایاب قالین حویلی کی عظمت کا پتہ دے رہے تھے۔ نانو نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ یہ سب تمہاری آمد کی خوشی میں ہی تو کیا ہے بچی، آخر اتنے سالوں بعد ہماری حویلی کی رونق لوٹ کر آئی ہے، نانو نے جذباتی ہو کر کہا۔ ممانی نے فوراً ٹھنڈے شربت کے گلاس ٹرے میں سجا کر سامنے رکھے۔ محمل نے گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیا اور سکون کی سانس بھری۔ دیدہ، آپ کا روم میں نے اور زاویار نے مل کر سیٹ کیا ہے، آپ چل کر دیکھیں آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں۔ حورین نے محمل کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ محمل مسکراتے ہوئے اپنے ڈریس کو سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلو دکھاؤ، ویسے تمہارے ٹیسٹ پر مجھے تھوڑا شک ہی ہے، محمل نے شرارت سے حورین کی ناک دبا کر کہا۔ زاویار سامان کے بیگز اٹھائے آگے آگے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ پہلی منزل کے کوریڈور میں پہنچے، سامنے سے ایک لمبا چوڑا اور پروقار وجود باہر نکلتا دکھائی دیا۔ سیاہ کرتے پاجامے میں ملبوس اس شخص کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اسفندیار نے سیڑھیوں سے اوپر آتی محمل کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے آپس میں ٹکرائی۔ ماحول میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ لالا، دیکھیں کون آیا ہے، ہماری محمل دیدی لندن سے واپس آ گئی ہے، زاویار نے خوشی سے چہکتے ہوئے اسفندیار کو بتایا۔ اسفندیار نے اپنی زہریلی اور سرد نظریں محمل کے مغربی لباس سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر جمائی۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، مغربی ہوا کا اثر صاف نظر آ رہا ہے۔
اسفندیار نے انتہائی تحقیر آمیز اور تلخ لہجے میں بولا۔ محمل کے چہرے سے مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمکنے لگی۔ میرے کپڑوں یا میرے رہن سہن پر تبصرہ کرنے کا حق میں نے آپ کو بالکل نہیں دیا شاہ صاحب۔ محمل نے اپنے شانے سیدھے کر کے اس کے چہرے پر نظر جما کر سخت لہجے میں جواب دیا۔ اسفندیار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا قد محمل سے کافی اونچا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سایہ محمل پر پڑنے لگا۔ اس حویلی کی کچھ روایتیں ہیں اور یہاں کا ایک ماحول ہے۔ بہتر ہوگا تم لندن کا یہ ڈرامہ حویلی کے دروازے سے باہر ہی چھوڑ کر اندر آؤ۔ اسفندیار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا دینے والی انداز میں کہا۔ محمل نے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے لب بھینچ لیے۔ روایتیں انسانوں کے لیے ہوتی ہے، غلامی کے لیے نہیں۔ اپنی یہ جاہلانہ سرداری اپنے پاس رکھے، مجھ پر چلانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ محمل نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے غرور پر سیدھا وار کیا۔ حورین اور زاویار دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسفندیار کے نچلے لب پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے محمل کے بالکل قریب ہو کر اس کے چہرے کو گھورا۔ غرور بہت ہے تم میں، لگتا ہے لندن نے تمہیں بولنے کی زیادہ آزادی دے دی ہے، اسفندیار نے گمبھیر اور برفانی لہجے میں کہا۔ محمل نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کے سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں میں بے باکی صاف نظر آ رہی تھی۔ سچ بولنے کی آزادی ہر انسان کے پاس ہوتی ہے اسفندیار شاہ، بس اسے برداشت کرنے کا ظرف سب میں نہیں ہوتا۔ محمل نے بالکل اس کے چہرے کے سامنے انگلی اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اسفندیار کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اس کی گردن کی رگیں غصے کی شدت سے ابھرنے لگی۔ حویلی کے کسی بھی فرد نے آج تک اس کے سامنے اس ٹون میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ چلو دیدی، آپ روم دیکھ لیں۔ زاویار نے ماحول کی کشیدگی کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے محمل کا بازو ہلکا سا چھوا۔ اسفندیار نے محمل کو ایک آخری بار تحقیرآمیز نظروں سے دیکھا اور اپنے لمبے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کے جانے کے بعد کوریڈور میں پھیلا ہوا تناؤ کچھ کم ہوا۔ حورین نے لمبی سانس باہر نکالی۔ دیدی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ نے کس سے پنگا لے لیا ہے۔ لالا پورے علاقے کے سردار ہیں، ان کے سامنے تو بڑے بڑے بولنا بھول جاتے ہیں۔ حورین نے خوف اور حیرت کے ملے جولے تاثرات کے ساتھ کہا۔ محمل نے اپنے بکھرے بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ سردار ہوں گے اپنے قبیلے کے، میرے لیے وہ صرف ایک بدتمیز اور مغرور انسان ہے۔ محمل نے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی محمل کی نظریں دیوار پر بنے بڑے سے شیشے اور سامنے بستر پر پڑی، جس کو خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ زرد اور سفید رنگ کے پردے کھڑکی سے آتی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ یہ روم آپ کا ہے دیدی، بتائے کیسا لگا؟ زاویار نے سامان کا بیگ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ محمل کے چہرے پر پھر سے وہی پہلے والی پیار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، تم دونوں نے بہت محنت کی ہے۔ محمل نے آگے بڑھ کر حورین اور زاویار کے شانے تھپتھپائے۔ اسی وقت ممانی نے کمرے میں انٹری کی۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹرے تھی۔ محمل بچے، اگر سفر کی تھکاوٹ ہے تو تم کپڑے چینج کر کے تھوڑا آرام کر لو، شام کو صحن میں سب کے ساتھ چائے پیئیں گے۔ ممانی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی ممانی، میں بس شاور لے کر تھوڑا فریش ہو جاتی ہوں، محمل نے مسکرا کر کہا۔ ممانی باقی دونوں بچوں کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی محمل بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار اسفندیار کی وہ سخت آنکھیں اور زہریلے جملے گھوم رہے تھے۔ سردار اسفندیار شاہ، تم نے مجھے غلط لڑکی سمجھ لیا ہے، میں تمہارا یہ غرور توڑ کر رہوں گی۔ محمل نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دل میں عزم کیا۔ اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے، اسفندیار سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ آج ان کے ہاں ایک خاندانی تقریب تھی، جس میں سب کی شرکت ضروری تھی۔ تقریب کی چہل پہل اور روشنیوں کے بیچ حویلی کا حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ محمل نے سرخ اور سیاہ رنگ کا باریک دھاگے کی کڑھائی والا خوبصورت ڈریس پہن رکھا تھا، جو اس کی نیکری رنگت پر بے حد جچ رہا تھا۔ اس کے نٹ کٹ انداز اور بولڈ باڈی لینگویج کو دیکھ کر قبیلے کی بوڑھی خواتین آپس میں کانا پھوسی کر رہی تھی۔ اسفندیار کالی قمیض شلوار پر سیاہ شال اوڑھے اپنے والد اور نانا کے ساتھ سرداری روب سے کھڑا تھا۔ اس کی تیکھی نظریں بار بار محمل کے کھلے شولڈرز اور اس کے بے پرواہ انداز پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی مہمانوں کا دھیان دوسری طرف ہوا،
اسفندیار نے محمل کی کلائی کو سختی سے مروڑا اور اسے برآمدے کی اندھیرے کونے کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا۔ محمل نے اپنی نازک کلائی چھڑانے کی شدید کوشش کی، لیکن اسفندیار کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اسفندیار نے اسے دیواری ستون کے ساتھ پش کرتے ہوئے اپنے چہرے کو اس کے بالکل قریب کر دیا۔ تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ اس حویلی میں اس طرح کے جسم کی نمائش کرنے والے ڈریسز پہن کر باہر مت آیا کرو، اسفندیار نے انتہائی زہریلی اور دبے ہوئے لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ محمل کے چہرے پر خوف کی بجائے شدید نفرت اور تمسخر ابھر آیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روک ٹوک کرنے والے اسفندیار شاہ؟ محمل نے اس کے سینے پر اپنی فنگر پوائنٹ کرتے ہوئے غصے سے بھری ٹون میں بولا۔ اسفندیار نے اس کی انگلی کو دبوچ کر مزید پیچھے کو مروڑا۔ میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور تم میری منکوہا ہو۔ میری عزت جڑی ہے تمہارے اس بیہودہ رویے سے، اسفندیار نے اپنے دانت پیس کر سختی سے جواب دیا۔ محمل نے اپنے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے قبائلی غرور پر سیدھا وار کیا۔ منکوہا مانتے ہیں آپ مجھے؟ حیرت ہے؟ اس نے صاف مذاق اڑایا۔ ہاں، لیکن طلاق دینے کا ارادہ ہے میرا تمہیں، جو کہ تمہارے پیارے نانا نانی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اتنی عقل ہے تم میں تو جاؤ جا کر کہو سب کو کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ اس نے محمل کے کھندے پہ بندوق رکھ کر چلانی چاہی۔ اسے یہ عورت اپنے نکاح میں بالکل قبول نہیں تھی، جیسے بچپن میں اس کی مرحومہ پھپھو اس کے گلے باندھ گئی تھی۔ آپ یہ رشتہ رکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہیں آپ نہ مرد تو نہیں؟ محمل نے آنکھیں پٹ پٹا کر بے چارگی سے پوچھا تو اسفندیار کی آنکھیں باہر کو بلائی۔ یہ ایسا وار تھا جو سیدھا اس کی مردانی پر لگا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے غصے سے بھر کر محمل کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دھکیلا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ محمل دھنگ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ اسفندیار نے اپنی شال اتار کر پھینکی اور خطرناک تاثرات کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ نامرد؟ میں نامرد ہوں؟ تم مجھے نامرد کہہ رہی ہو؟ اب دیکھو میری مردانگی۔ اسفندیار اسے بٹھ پر دھکیل کر اس کے اوپر سایہ فگن ہوئے تو بولا۔ تو محمل کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ مکمل چاہتا، محمل نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے چہرے پر تپڑ مارنے کی کوشش کی اور اپنے پاؤں سے اسے پیچھے دھکیلتے دھکا دیا، مگر اسفندیار نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لی اور اس کا چہرہ سختی سے دبوچ لیا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہنے لگا، لیکن اسفندیار کے دل میں کوئی رحم باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے محمل کو انتہائی بے رحمی سے بٹ پر پش کیا اور اس کی تمام تر مزاحمت کو اپنے شدید غصے اور جاہلانہ انا تلے کچل کے رکھ دیا۔ محمل کی چیخیں اور سسکیاں اس بند کمرے کے اندھیرے میں گھٹ کر رہ گئی۔ رات کی تاریکی میں حویلی کا وہ سردار اپنی حدود اور اخلاقیات بھول کر اس کی روح اور وجود پر اپنے غصے کا خونخوار نشان چھوڑتا چلا گیا۔ محمل کا پورا جسم درد کی شدت سے کانپ رہا تھا اور اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں زہر گھول رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ اپنی مردانگی کا ثبوت دیتا اس کو اذیتوں میں دھکیل گیا۔ اس کی گردن اور لبوں کو دانتوں سے کاٹ کر وہ اپنے وحشی ہونے کی مثال قائم کرنے لگا، جبکہ آہستہ آہستہ محمل کی مزاحمت کم ہونے لگی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کا ماحول بظاہر خاموش لیکن اندر سے شدید تناؤ کا شکار تھا۔ محمل نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وجود شدید درد اور نقاہت سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے واش روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے واضح تھے۔ واش روم کے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے، لیکن اس کے اندر لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف اسفندیار کمرے سے باہر نکل کر حویلی کے صحن میں کھڑا سگریٹ کے لمبے کش لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید سرخی اور چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے غرور کے جنون میں حویلی کی عزت اور اپنی ہی شریک حیات کا وجود تباہ کر دیا تھا۔ حویلی کی ڈائننگ ہال میں سب ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے، لیکن محمل کی غیر موجودگی نے نانو کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ زاویار بچے، جا کر محمل کو بلاؤ، رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا، نانو نے پریشانی کے عالم میں چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ زاویار نانو کی بات سن کر فوراً سیڑھیاں چڑھتا ہوا پہلی منزل پر گیا
اس نے محمل کے کمرے کے لکڑی کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دیدی آپ اندر ہیں؟ نانو نیچے ناشتے کے لیے ویٹ کر رہی ہے، زاویار نے مدھم آواز میں پکارا۔ کمرے کے اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر زاویار نے پریشانی سے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ محمل نے بٹ پر پڑے اپنے نئے سادہ سوٹ کو پہنا اور بالوں کو جھوڑے میں باندھ کر دروازے کا لاک کھولا۔ زاویار نے سامنے کھڑے محمل کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ محمل کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ دیدی یہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ زاویار نے شدید گھبراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ محمل نے اپنے خشک لبوں کو ہلایا لیکن اس کے حلق سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اس نے اپنے اندر کے طوفان کو چھپاتے ہوئے بس اتنا کہا، زاویار مجھے نانو کے پاس لے چلو۔ محمل نے لڑکڑاتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے جبکہ زاویار ہک دھک وہی کھڑا رہ گیا۔ نیچے حال میں اسفندیار اپنے داجان کے پاس کڑا قبیلے کے کسی معاملے پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی محمل سیڑھیوں سے نیچے اتری سب کی نظریں اس کے بکھرے اور زرد چہرے پر جم گئی۔ اسفندیار کا سگریٹ والا ہاتھ ہوا میں ہی جم گیا اور اس نے جلدی سے اپنی نظریں گھما لی۔ محمل نانا کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ برفانی سردی اور خاموش بغاوت چمک رہی تھی۔ نانا جان میں اس حویلی میں مزید 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہتی، مجھے واپس لندن جانا ہے، میرے ٹکٹ کروا دے۔ محمل نے انتہائی سپاٹ اور خشک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ نانا اور نانو شاکڈ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لندن میں اس کا کون تھا؟ صرف باپ جو دوسری ماں کے پیچھے اسے بھول گیا تھا۔ وہ کس کے پاس جانا چاہتی تھی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو محمل بچے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نانو نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ محمل نے اپنی نظریں موڑ کر حال کے کونے میں کھڑے اسفندیار پر جمائی۔ پوچھے اپنے اس شاندار سردار سے جس نے اپنے قبائلی غرور کی خاطر رات کی تاریکی میں ہر حد پار کر دی۔ محمل کے جملے نے پورے حال میں زلزلہ برپا کر دیا۔ حویلی کی فضا میں ایک ایسا طوفان اٹھنے والا تھا جو تمام رشتوں کو بہا کر لے جانے کے لیے تیار تھا۔ اسفندیار نے محمل کا لہجہ اور داجان کے چہرے پر ابھرتی شدید تشویش دیکھی تو اس کے اندر کا مرد ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ محمل مزید کچھ بولتی یا نانا جان کے سامنے کوئی راز فاش کرتی، اسفندیار نے چند لمبے قدم بھر کر اس کی نازک کلائی کو اپنے لوہے جیسی گرفت میں دبوچ لیا۔ داجان آپ پریشان نہ ہو، اس کی طبیعت تھکاوٹ اور رات کی تلخ کلامی کی وجہ سے خراب ہے۔ یہ بس جذبات میں آ کر کچھ بھی بول رہی ہے۔ ہماری تھوڑی بحث ہو گئی تھی، ابھی ہو جائے گی یہ ٹھیک۔ اسفندیار نے گہرے اور سخت لہجے میں نانا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ محمل نے اپنی کلائی اس کی شدید گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنا پورا زور لگایا لیکن اسفندیار کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ اسفندیار۔ نانا جان دیکھیے یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ محمل نے غصے اور درد سے چلاتے ہوئے نانا کی طرف دیکھا لیکن اسفندیار نے ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اسے زبردستی کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حویلی کے تمام گھر والے حیرت اور پریشانی سے یہ بھیانک منظر دیکھ رہے تھے۔ نانو نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی لیکن اسفندیار نے اپنے چہرے پر سرد تاثرات لاتے ہوئے سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ محمل کو سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا اوپر کی منزل پر لایا اور اسے اپنے کمرے میں دباؤ کے ساتھ دھکیل کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفندیار نے محمل کو بیڈ کی طرف پش کیا جس سے وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔ محمل نے اپنی سرخ پڑتی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اسفندیار کو انتہائی نفرت انگیز نظروں سے گھورا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سب کے سامنے اس طرح گھسیٹنے کی؟ وہ دھاڑا تھا، سارا پچھتاوا ہوا ہوا۔ میں تمہارا یہ گھٹیا سچ سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ محمل نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے زہریلی آواز میں دھمکی دی۔ اسفندیار نے اپنی شال اتار کر بیڈ پر پھینکی اور چیتے کی طرح چپٹ کر محمل کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے محمل کا چہرہ اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے انگلیوں کے نشان محمل کے نازک گالوں پر چپک گئے۔ اس نے محمل کی آنکھوں میں اپنی خوفناک آنکھیں ڈال کر انتہائی گمبھیر اور لرزہ خیز آواز میں بولنا شروع کیا۔ خبردار محمل، اگر تمہاری زبان سے اس حویلی کے کسی بھی فرد کے سامنے رات والی بات کا ایک لفظ بھی نکلا، اگر تم نے داجان یا بی جان کے سامنے زبان کھولی تو یاد رکھنا اس کا انجام صرف میں نہیں تم نہیں بلکہ یہ پورا خاندان بھگتے گا۔ اسفندیار نے اپنے دانت پیس کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے وارن کیا۔
محمل کا سانس اس کی سخت گرفت کی وجہ سے اٹکنے لگا تھا۔ اس نے اسفندیار کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے خشک لبوں سے بولنے کی کوشش کی۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے اسفندیار شاہ، تم ایک بزدل انسان ہو جو اپنی گھٹیا مردانگی اور جاہلانہ انا کو چھپانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ صحیح کہا تم میں نے، مردانگی ہے ہی نہیں تم میں۔ محمل نے تھوکتے ہوئے اس کو حقارت سے دیکھا تو اسفندیار کی رگیں تن گئی۔ اس نے محمل کا چہرہ مزید جھٹکے سے پیچھے کو موڑا۔ اپنی بکواس بند کرو، رات کو بس توڑا تھا، ابھی چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے درندہ مت بناؤ ورنہ جان سے جاؤ گی، بتا رہا ہوں۔ اس کی دھڑکنوں کو بھینچتا وہ بپر کر غرایا تو محمل نے سر جھٹکا۔ باتیں کسی اور سے کرنا جو تمہیں جانتا نہ ہو، تمہاری ان دھمکیوں سے میں نہیں ڈرنے والی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی مگر جھکی نہیں تھی، وہ اتنی آسانی سے جھکنے والی نہیں تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنی حد میں رہنا تم، اب اس کمرے میں میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی۔ اسفندیار نے اس سے بٹ پر واپس گرایا اور اپنی انگلی اٹھا کر آخری بار سختی سے خبردار کیا۔ محمل نے بٹ پر گر کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی زخموں سے چور تھی۔ اسفندیار نے دروازے کا لاک کھولا اور باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ محمل نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور سسک سسک کر رونا شروع کر دیا۔ اسفندیار باہر کوریڈور میں کھڑا اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں غصے کی شدت اب آہستہ آہستہ ایک انجانے خوف اور بے چینی میں بدل رہی تھی۔ لیکن اس نے اپنے دل کو سخت کیا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا حویلی سے باہر کی طرف نکل گیا تاکہ کوئی اس کے چہرے کے تاثرات نہ پڑ سکے۔ وقت پر لگا کر الٹا جا رہا تھا اور شاہ حویلی کے در و دیوار پر ایک سحرزدہ سی خاموشی مسلط ہو چکی تھی۔ وہ محمل جو کبھی اپنی شوخ باتوں، کلکلاہٹ اور لندن کے بے باک انداز سے پورے گھر کو سر پر اٹھاتے رکھتی تھی، اب ایک چلتی پھرتی لاش بن کے رہ گئی تھی۔ اس نے حویلی کے کسی بھی فرد کے سامنے اس بھیانک رات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس کی یہ خاموشی کسی گہرے طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وہ ازلی شرارت اور چمک ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی اور ان کی جگہ ایک سرد، بے حس اور جمانے والی ویرانی نے لے لی تھی۔ نانو اور ممانی اکثر اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر کڑھاتی رہتی، لیکن محمل ہر سوال کے جواب میں صرف ایک اداس مسکراہٹ سجا کر بات ٹال دیتی۔ وہ دن کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر پھیلے ہوئے ویران صحن کو تکتے ہوئے گزار دیتی۔ اس کے وجود سے زندگی کی تمام تر رمق ختم ہو چکی تھی۔ اسفندیار کے لیے محمل کا یہ خاموش اور بے حس روپ روزانہ ایک سزا بن کر سامنے آتا تھا۔ وہ جب بھی حویلی کے حال سے گزرتا اور محمل کو بے تاثر نظروں سے دیواروں کو تکتے دیکھتا تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ندامت کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ سردار جو پورے قبیلے کو اپنے ایک اشارے پر نچاتا تھا، اب محمل کی اس سرد خاموشی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ کئی بار اس کے کمرے کے پاس سے گزرتا، قدم روکتا، لیکن اندر جانے کی ہمت نہ جتا پاتا۔ محمل نے اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگر اسفندیار سامنے آ بھی جاتا تو محمل اپنی نظریں اس طرح موڑ لیتی جیسے سامنے کوئی وجود ہی موجود نہ ہو۔ یہ تحقیر اور بے نیازی اسفندیار کے مردانہ غرور کو روزانہ ایک نیا زخم دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب حویلی کے صحن میں چائے کا انتظام کیا گیا تھا، نانو نے محمل کو زبردستی کمرے سے نیچے بلا لیا۔ محمل سادہ سے سفید جوڑے میں ملبوس، شال اوڑھے خاموشی سے صوفے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ زاویار اور حورین جو پہلے محمل کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے تھے، اب اس کے اس بدلے ہوئے انداز سے خوفزدہ ہو کر دور ہی رہتے تھے۔ دیدی، آپ کچھ کھاتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کتنی کمزور ہو گئی ہے؟ زاویار نے ہمدردی سے اس کے آگے بسکٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ محمل نے بسکٹ کی طرف دیکھے بغیر صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا گھٹن کا احساس تھا جو اسے مسلسل اندر سے کھا رہا تھا۔ اسی لمحے اسفندیار حویلی کے بھاری دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول سختی تھی، لیکن اس کی نظریں سب سے پہلے صوفے پر بیٹھی محمل پر جا کے ٹک گئی۔ اس نے دیکھا کہ محمل کا چہرہ درد کی شدت سے مزید زرد پڑ چکا تھا۔ اسفندیار کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھے۔ اس نے چائے کی ٹیبل کے پاس پہنچ کر گہری نظروں سے محمل کو دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسفندیار نے اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ محمل نے نہ تو اپنا سر اٹھایا اور نہ ہی اس کے سوال کا کوئی جواب دیا۔
اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کے کانوں تک کوئی آواز ہی نہ پہنچی ہو۔ محمل کا یہ رد عمل اسفندیار کو اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ نانو نے پریشانی سے محمل کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ محمل بچے، تم یوں ٹھنڈک کی پڑ رہا ہو؟ اسفندیار ذرا دیکھو اسے، یہ تو بالکل بے جان ہو رہی ہے، نانو نے گھبرا کر کہا۔ اسفندیار نے فوراً آگے بڑھ کر محمل کا بازو تھامنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ محمل کے جسم سے چھوا، محمل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت، خوف اور کراہت کا طوفان امنڈ آیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ محمل کے حلق سے ایک زہریلی اور سسکتی ہوئی آواز نکلی۔ پورے شہر میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ بی جان، مومانی اور زاویار حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ اسفندیار کا ہاتھ ہوا میں ہی جم گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے زرد پڑا، پھر اس کی انا نے غصے کی چادر اوڑھ لی۔ ڈرامے مت کرو محمل، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسفندیار نے غصے سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ دوبارہ دبوچنے کی کوشش کی۔ محمل صوفے سے کھڑی ہوئی، لیکن شدید نکاہت کی وجہ سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور اسفندیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک تلخ مسکراہٹ سجائی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت مجھے نہیں، تمہیں ہے اسفندیار شاہ، جس کے اندر کی درندگی اور بزدلی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، محمل نے اتنی مدھم لیکن زہریلی آواز میں کہا کہ صرف اسفندیار ہی سن سکا۔ اسفندیار کی مٹھیاں بھینچ گئی اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئی۔ وہ نانو اور گھر والوں کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا، لیکن محمل کے اس مسلسل طنز نے اس کے اندر ایک بار پھر تیج کی آگ بھڑکا دی تھی۔ محمل نے بغیر کسی کی پرواہ کیے لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اسفندیار نیچے کھڑا اسے نفرت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمل نے خود کو اس بند کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ بس ایک خاموش اور برفانی وجود بن چکی تھی، جو شاہ حویلی کے تمام رشتوں اور خصوصاً اسفندیار شاہ کے لیے ایک خاموش عذاب بن چکا تھا۔ وقت اپنی سنگ دل چال چلتا رہا اور حویلی کے سرد در و دیوار ایک بار پھر سے ایک نئی طوفان کا خاموش گواہ بننے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ محمل کی گرتی ہوئی صحت اور مسلسل متلی کی شکایت نے نانو اور مومانی کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک صبح جب محمل بیڈ سے اٹھنے لگی تو چکر آنے کی وجہ سے دوبارہ وہی ڈھیر ہو گئی۔ نانو نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو حویلی بلایا۔ ڈاکٹر نے جب محمل کا معائنہ کیا تو اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز تاثر ابھرا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر نانو اور مومانی کے سامنے جو انکشاف کیا، اس نے شاہ حویلی کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ محمل حاملہ تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح حویلی کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ نانا جان، حویلی کے تمام افراد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نانو نے ہال کے سینٹر میں قدم رکھتے ہی محمل کو گھور کر دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے اور یہ کس کا بچہ ہے؟ حویلی کی عزت اور خاندان کی غیرت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا تھا۔ محمل جو کئی دنوں سے خاموش اور زرد چہرے کے ساتھ جی رہی تھی، اس نے اپنی نظریں اٹھائی اور نانا کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی سفاٹ، ٹھنڈے اور مدھم لہجے میں بولنا شروع کیا۔ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسفندیار کا ہے۔ پورا حال ایک دم سکتہ میں آ گیا۔ سب نے اسفندیار کی طرف دیکھا، جو حال کے ایک کونے میں صوفے کے پاس جامد کھڑا تھا۔ اسفندیار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑا۔ اس کے دل میں خوف اور طوفان کا زلزلہ برپا ہوا۔ اگر وہ سچ مان لیتا تو پورے قبیلے اور خاندان میں اس کی بدکاری، درندگی اور جبر کا پھول کھل جاتا۔ اس کی مردانہ انا اور علاقے کی سرداری ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی۔ اس نے اپنے نام، عزت اور سرداری کو بچانے کے لیے تمام انسانیت اور اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اسفندیار نے چند قدم آگے بڑھا کر اپنے چہرے پر شدید نفرت اور تمسخر کے تاثرات لائے اور صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بلند آواز میں انکار کر دیا، کیا گھٹیا الزام لگا رہی ہو تم مجھ پہ؟ یہ میرا بچہ بالکل نہیں ہے۔ اس نے نانا اور پورے خاندان کے سامنے محمل کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے زہریلی لہجے میں کہا کہ یہ لندن سے آئی ہے، بیہودہ ماحول میں رہی ہے، کسے معلوم کہ یہ کس کا بچہ اپنے ساتھ لائی ہے؟ اسفندیار کے ان الفاظ نے حویلی کی فضا میں زہر گھول دیا۔ محمل اس کے کھلم کھلا جھوٹ، بے حسی اور گھٹیا الزام پر بالکل پتھر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کا آخری آنسو بھی جم گیا اور روح پر ایک ایسی برف جمی جس نے اسے اندر تک سن کر دیا۔ جب اسفندیار نے اپنے ہی خون کو جھٹلا دیا اور محمل پر اتنا بڑا داغ لگا دیا
تو خاندان کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ نانا جان نے غصے سے کانپتے ہوئے محمل کی طرف دیکھا اور سخت اور تحقیرآمیز لہجے میں دوبارہ پوچھا کہ بولو اب کس کا بچہ ہے یہ؟ محمل نے اپنے خشک اور زرد لبوں کو ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف یا پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک بےحس اور کھوئی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں یہ کس کا ہے۔ اس کے اس جواب کے بعد حویلی کے تمام لوگوں نے اسے ایک مجرم کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ سب نے اس سے بات کرنا، اس کا حال پوچھنا اور اس کے پاس بیٹھنا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ محمل حویلی کے آخری کونے کی تاریک کمرے میں قید ہو کے رہ گئے۔ وہ دن بدن مزید کمزور، زرد اور پتھر بنتی چلی گئی۔ اس نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ نہ وہ کسی سے سوال کا جواب دیتی اور نہ ہی اپنی صفائی میں کوئی لفظ بولتی۔ وہ گھنٹوں بٹ پر لیٹی کھڑکی کے باہر ویرانی کو تکتی رہتی۔ اس کا وجود ایک زندہ لاش بن چکا تھا جس میں اب نہ کوئی درد تھا نہ کوئی احساس۔ دوسری طرف اسفندیار کے اندر کا ضمیر اسے روز جلا رہا تھا۔ وہ اگرچہ اپنے نام اور سرداری کو بچا چکا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں محمل کا وہ بے حس اور پتھر روح اس کی نیندیں اڑا دیتا تھا۔ وہ اکثر رات کی تاریکی میں چپکے سے محمل کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا۔ وہ بٹ کے پاس آ کر کھڑا ہوتا اور محمل کے سوکھے ہوئے چہرے اور نڈھال وجود کو دیکھ کر اس کا دل عجیب بے چینی سے بھر جاتا۔ لیکن محمل اس کے آنے پر نہ تو چونکتی اور نہ ہی کوئی چیخو پکار کرتی۔ وہ بس بٹ پر لیٹی خاموشی اور بے نیازی سے اس کے چہرے کو تکتی رہتی۔ اس کی نظروں میں ایسی ہولناک خاموشی ہوتی جو اسفندیار کے جگر کو چلنی کر دیتی۔ اگر اسفندیار ندامت یا غصے میں اس سے کچھ بولنے کی کوشش کرتا تو محمل اپنے خشک لبوں سے بس ایک جملہ بولتی کہ اللہ کے قہر سے ڈرو اسفندیار، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس کا مدھم جملہ کمرے کے سائے میں گونجتا اور اسفندیار کے ضمیر پر تازیانے کی طرح لگتا۔ اسفندیار کے پاس اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں کمرے سے باہر نکل جاتا، لیکن محمل کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں مسلسل گونجتے رہتے۔ محمل نے اپنے رب کے انصاف پر خود کو چھوڑ دیا تھا اور بند کمرے میں اپنے اندر پھلتی معصوم جان کے ساتھ ایک پتھر کی مورت بن کر اللہ کے قہر اور غیب کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ محمل کی حالت دن بدن مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ جسم شدید نقاہت اور خون کی کمی کی وجہ سے بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ ایک رات کھڑی گرمی اور حبس کے بعد اچانک تیز طوفان اور بارش شروع ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت محمل کو شدید درد کی لہریں اٹھی۔ اس کے جسم سے طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس نے کسی کو آواز نہیں دی۔ وہ خاموشی سے بٹ کی چادر کو دبوچے درد سہتی رہی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اسفندیار نے کمرے سے آتی ہلکی سسکیوں کی آواز سنی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً دروازے کا لوک کھول کر اندر قدم رکھا۔ سامنے محمل درد سے بے حال بٹ پر پڑی تھی اور اس کا سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اسفندیار کی چیخ نکل گئی۔ اس نے حویلی کے تمام افراد کو بیدار کیا۔ نانا جان، نانو اور زاویار، حورین سب بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچے۔ محمل کی نازک حالت دیکھ کر پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ زاویار نے بغیر وقت ضائع کیے گاڑی نکالی۔ اسفندیار نے کانپتے ہاتھوں سے محمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ محمل کا وجود اتنا ہلکا ہو چکا تھا جیسے کوئی بے جان کاغذی پتنگ ہو۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں تھوڑی سی کھولی اور اسفندیار کی گردن کے پاس جھکے چہرے کو دیکھا۔ اس کے خشک اور زرد لبوں سے آخری بار وہی جملہ نکلا، اللہ کے قہر سے ڈرو اسفندیار، اس کا انصاف بہت قریب ہے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز نے محمل کو فوراً اندر منتقل کر دیا۔ کوریڈور میں سخت سکتہ اور خوف کا ماحول تھا۔ نانو مسلسل روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ نانا جان لاٹھی پر سر ٹکائے خاموش بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد لیڈی ڈاکٹر روم سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر گہری تشویر اور غصے کے تاثرات تھے۔ حالت بہت نازک ہے۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں بچے کے باپ کا بلڈ سیمپل نہ ملا اور فوری میڈیکل پروسیجرز نہ ہوا تو ہم ماں اور بچے دونوں کو نہیں بچا سکیں گے، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسفندیار کا سارے غرور اور جھوٹ کی عمارت 1 سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی۔ محمل کی زندگی اور اس معصوم جان کی بقا اب صرف اور صرف اس کے سچ ماننے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اپنا گناہ قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسفندیار نے داجان کے قدموں میں اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ داجان، مجھے معاف کر دے۔
یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں نے اپنے نام اور سرداری کو بچانے کے لیے محمل پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اسفندیار کے ان الفاظ نے کوریڈور میں زلزلہ برپا کر دیا۔ داجان کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور انہوں نے ایک زناٹے دار تپڑ اسفندیار کے گال پر جڑ دیا۔ اسفندیار کا سر ایک طرف جھک گیا، مگر ابھی ان سب کا وقت نہیں تھا، اسے خون دینا تھا۔ اسفندیار نے بلڈ لیب میں اپنا خون کا نمونہ تو دے دیا، لیکن اب ہسپتال کا کوریڈور بھی اس کے گناہ کی بھیانک گواہی دے رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کی تگ و تود اور ڈاکٹروں کی سخت محنت کے بعد محمل کی جان تو بچ گئی اور ایک معصوم بچی اس دنیا میں آ گئی، لیکن محمل کی روح اب بھی اسی تاریک اور برفانی وادی میں بھٹک رہی تھی جہاں اسفندیار نے اسے دھکیلا تھا۔ 2 دن بعد جب محمل کو شاہ حویلی میں واپس لایا گیا تو حویلی کی فضا میں وہ پہلا جیسا رعب اور دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک گنہگار اور ایک مظلوم کی خاموش جنگ جاری تھی۔ محمل اپنے بچے کو گود میں لیے اپنے اسی پرانے کمرے میں لیٹی تھی۔ اس کا وجود مزید زرد اور سن ہو چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں اسفندیار کے قدم ندامت کے بھاری بوجھ سے کامتے ہوئے محمل کے کمرے کی طرف اٹھے۔ اس کا وہ غرور، وہ سخت تیور اور زہریلا انداز کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے محمل اپنی بچی کو سینے سے لگائے کھڑکی کی طرف منہ کیے لیٹی تھی۔ اسفندیار خاموشی سے چلی ہوئی موم بتی کی مدھم روشنی میں اس کے قریب آیا اور بٹ کے پاس اپنے دونوں گھٹنے ٹیک کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ سردار جس کے سامنے پورا قبیلہ سر جھکاتا تھا، آج ایک مجرم کی طرح ایک لاچار لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل پڑا تھا۔ محمل، اسفندیار کی آواز شدید ندامت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ محمل کے بٹ کے چادر پر رکھے۔ مجھے معاف کر دو محمل، میں اپنے گناہ، اپنے جھوٹ اور اپنی اس درندگی پر شرمندہ ہوں۔ مجھے میری انا نے اندھا کر دیا تھا۔ میں اپنے نام اور سرداری کے ذم میں انسانیت بھول گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو، میں اپنی پوری زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اسفندیار کی آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہکنے لگے۔ محمل نے آہستہ سے اپنا رخ موڑا۔ اس کی نظریں اسفندیار کے روتے ہوئے چہرے اور جھکے ہوئے وجود پر پڑی، لیکن اس کی آنکھوں میں رتی برابر بھی رحم یا نرمی کا تاثر نہیں ابھرا۔ اس کا چہرہ پتھر کی مورت کی طرح سپاٹ رہا۔ معافی، محمل کے خشک اور زرد لبوں سے ایک انتہائی سرد اور بوجھل آواز نکلی۔ اس نے اپنے سینے سے لگی معصوم بچی پر ہاتھ پھیرا۔ تم کس بات کی معافی مانگ رہے ہو اسفندیار شاہ؟ اس درندگی کی جو تم نے رات کی تاریکی میں کی، یا اس گٹھیا اور ذلیل جھوٹ کی جو تم نے پورے خاندان کے سامنے بول کر میری عزت اور کردار کو تار تار کر دیا؟ اسفندیار نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو چھونا چاہا، لیکن محمل نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ محمل، میں بدل گیا ہوں۔ میں نے سب کے سامنے اپنا گناہ مان لیا ہے۔ داجان نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ میں برباد ہو چکا ہوں۔ بس تم مجھے معاف کر دو۔ اسفندیار نے بھلکتے ہوئے التجا کی۔ محمل کے لبوں پر ایک تمسخرانہ اور جمانے والی مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری یہ بربادی اور تمہاری یہ ندامت میری اس روح کو واپس نہیں لا سکتی جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ تم نے سوچا کہ تم ایک بار معافی مانگو گے اور میں تمہاری تمام درندگی بھول جاؤں گی۔ تمہاری اس معافی کے میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے اسفندیار شاہ۔ محمل نے اپنی بوجھل آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جن میں اب صرف ایک جمانے والی سردی تھی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو معافی سے نہیں بھرتے۔ تم نے صرف مجھ پر نہیں، اپنی اس اولاد پر بھی بدکاری کا داغ لگایا تھا تاکہ تم اپنی سرداری بچا سکو۔ اب اپنی اس سرداری اور اس پچھتاوے کے ساتھ پوری زندگی جیو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ محمل نے اپنا رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف کر لیا اور اس کی طرف سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا۔ اسفندیار فرش پر بیٹھا کانپتا رہا۔ اس کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ محمل کا دل اب ایک ایسا پتھر بن چکا ہے جس پر اس کے کسی آنسو اور کسی معافی کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ اپنی ہی انا اور گناہ کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے دب چکا تھا۔ اگلی صبح حویلی کا ہر فرد ندامت اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ نانا جان، نانو، مومانی، ہورین اور زاویار سب کے سب ایک ایک کر کے محمل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھی کہ انہوں نے سچ جاننے کے باوجود اس مظلوم لڑکی پر شک کیا اور اسے اتنی بڑی اذیت سے گزرنے دیا۔ نانو نے کانپتے ہاتھوں سے محمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور زاروں قطار رونے لگی۔ ہمیں معاف کر دے میری بچی،
ہم اندھے ہو گئے تھے جو اس ظالم کے جھوٹ پر یقین کر بیٹھے۔ نانو نے تڑپ کر کہا۔ محمل بیڈ پر سیدھی بیٹھی اپنی معصوم بچی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی جذبات۔ نانا جان نے اپنی لاٹھی کے سہارے آگے بڑھ کر محمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ محمل بچے، میں اس حویلی کا بڑا ہو کر بھی تمہاری عزت کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں نے اسفندیار کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، نانا جان نے بھوجل آواز میں کہا۔ محمل نے اپنی نظریں اٹھائی اور نانا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی صفاٹ اور فیصلہ کن لہجے میں بولنا شروع کیا۔ نانا جان، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں اب اس حویلی میں کسی کا دکھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا ایک ہی آخری فیصلہ ہے، اگر اسفندیار شاہ اس حویلی میں رہے گا تو میں اور میری بچی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یا تو یہ حویلی اسفندیار شاہ کی رہے گی یا پھر میری۔ محمل کے اس دو ٹوک اور سخت جملے نے پورے کمرے میں سکوت طاری کر دیا۔ نانا جان نے ایک لمحے کا بھی تردد کیے بغیر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی محمل، یہ حویلی تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ نانا جان نے کامتی لیکن مضبوط آواز میں اعلان کیا۔ نانا جان غصے سے کامتے ہوئے کوریڈور میں آئے جہاں اسفندیار نڈال حالت میں دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ داجان نے اسفندیار کو سخت نظروں سے گھورا۔ اسفندیار شاہ، تم نے اپنے نام اور سرداری کو بچانے کے لیے اس حویلی کی عزت اور ایک معصوم لڑکی کی روح کو تار تار کیا۔ اب تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے قدم اس حویلی سے باہر نکالو اور دوبارہ کبھی اس دہلیز پر اپنا منحوس قدم مت رکھنا۔ اسفندیار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے التجا بھری نظروں سے انہیں اور پھر محمل کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ داجان، مجھے اتنی بڑی سزا مت دے، میں برباد ہو جاؤں گا، اسفندیار نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ اسفندیار نے کانپتے قدموں سے حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ پار کیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، حویلی کا بڑا دروازہ اس کے منہ پر زور سے بند ہو گیا۔ وہ سردار جس کا کبھی علاقے میں حکم بولتا تھا، آج اپنی ہی انا، گناہ اور جھوٹ کی سزا بھگتنا ہوا۔ شاہ حویلی سے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر نکل چکا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، لیکن وقت کی اس گزرگاہ نے اسفندیار شاہ کے اندر کے گناہ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اور زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ وہ سردار جس کے اشارے پر پورا قبیلہ سر جھکاتا تھا، اب ویران مسجد کے صحن میں رات کی آخری تاریکی میں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے آنسو سجادت عبادت کو بھگو رہے تھے اور اس کے حلق سے نکلتی سسکیاں اس سرد اور خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے اس کی ہر رات یوں ہی گزرتی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے محمل کا وہ زرد پتھر سا چہرہ اور اس کی ویران آنکھیں یاد آ جاتی، جن میں صرف ایک ہی جملہ تیرتا تھا کہ اللہ کے قہر سے ڈرو اسفندیار، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ بے آواز لاٹھی اب روز اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ اس کا غرور، اس کا رعب، اس کی سرداری سب راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اسفندیار کو وہ گھڑی پل پل مارتی تھی جب اس نے اپنے نام اور سرداری کو بچانے کے لیے داجان کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ وہ جھوٹ اب ایک ایسا عذاب بن کر اس کے گلے کا توق بن چکا تھا جس نے اس سے اس کا خاندان، اس کی اولاد، اس کا وقار اور اس کا سکون ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، وہ کبھی ملا نہیں تھا ان سے۔ وہ ملا تھا، وہ اپنی اولاد سے بھی ملتا تھا اور حویلی والوں سے بھی، مگر محمل کو دیکھے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ دشمن جان اس کے سامنے آتی ہی نہیں تھی۔ اے میرے پروردگار، مجھے موت دے دے یا میری اس اذیت کو ختم کر دے۔ اسفندیار نے سجدے سے سر اٹھا کر کانپتے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلایا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی اور گالوں پر پچھتاوے کے زہریلے نشان جم چکے تھے۔ میں نے تیرے ایک معصوم بندے پر ظلم کیا، میں نے اپنے ہی اولاد کو ٹکرایا، میں اپنے نفس کے غرور میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے یا مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ اس کے خشک اور لرزتے لبوں سے نکلتی التجائے کسی کی بھی روح کو تڑپا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے سینے کو مسلتا، لیکن اس کے اندر کا بوجھ ذرا برابر کم نہ ہوتا۔ محمل کے وہ دردناک الفاظ، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو معافی سے نہیں بھرتے، اس کے دل پر تیر بن کر پیوست تھے۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کا ہر شخص شاید اسے معاف کر دے، لیکن محمل کی وہ خاموش آہ اور اس کا پتھر بن جانا خدا کی عدالت میں اس کا حساب بن چکا تھا۔
وہ رات بھر یوں ہی سجدوں میں گرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا اور رب کی بارگاہ میں بھلک بھلک کر روتا رہتا، لیکن محمل کے دل کی طرح اس کا سکون بھی اس پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ شاہ حویلی کی پرسکون فضا اچانک زاویار کے فون کی تیز گھنٹی سے گونج اٹھی۔ زاویار نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے آنے والی خبر نے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹنے پر مجبور کر دیا۔ شاہراہ پر اسفندیار شاہ کی گاڑی کا ہولناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ زخموں سے چور ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی حویلی کے در و دیوار پر جیسے ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ حال میں کھڑی محمل اس خبر کو سنتے ہی اپنی جگہ پر ساکت و جامد رہ گئی۔ اس کے قدم زمین میں جیسے گھر سے گئے۔ پچھلے 5 سال کا عرصہ اس نے جس دشمن جہاں سے شدید لاتعلقی اور نفرت میں گزارا تھا، آج اچانک اس کے شدید ایکسیڈنٹ کی خبر نے محمل کے اندر سوئے ہوئے تمام جذبات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری اور تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ جا کر اپنی ان آنکھوں سے اسفندیار شاہ کو دیکھے۔ 5 سال کی لاتعلقی اور سخت خاموشی کے بعد اس کا دل پہلی بار اتنی شدت سے اس انسان کے لیے دھڑکا تھا۔ نانا جان، نانو، ممانی اور زاویار اور حورین کے ساتھ محمل بھی اپنی ننھی بیٹی میرب کو گود میں لیے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں خوف اور غم کا راج تھا۔ ڈاکٹرز کئی گھنٹوں سے اسفندیار کی زندگی بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی سخت جدوجہد اور آپریشن کے بعد جب اسفندیار کو ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے تمام گھر والوں کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ نانا جان، نانو اور زاویار ایک ایک کر کے اندر گئے۔ اسفندیار پٹھیا بندے چہرے اور کمزور وجود کے ساتھ سب سے بھاری بھاری ملا، لیکن جب محمل میرب کا ہاتھ تھامے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تو کمرے میں ایک دم عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اسفندیار کی بوجھل آنکھوں نے محمل کو دیکھا تو اس کے جسم سے جیسے روح نکلنے لگی۔ 5 سال کی لاتعلقی، 2 بیگانوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنا اور دل میں چھپا درد، آج سب اس کے چہرے پر امنڈ آیا تھا۔ اسفندیار نے اپنے کانپتے اور زخمی ہاتھوں سے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے اور شدید اذیت کے گرم آنسو نکل کر پٹیوں پر جذب ہونے لگے۔ اس نے محمل کی طرف دیکھ کر انتہائی کربناک اور لرزتی ہوئی آواز میں التجا کرنا شروع کی۔ محمل، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پچھلے 5 سال سے میں اپنی ہی انا اور گناہ کی آگ میں پھل پھل جلا ہوں۔ یہ اذیت، یہ پچھتاوا میری جان لے رہا ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے تم پر ظلم کیا، مجھے سزا دو، لیکن یوں لاتعلق ہو کر مجھے زندہ لاش مت بناؤ۔ اسفندیار کا وجود شدت درد اور پچھتاوے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز کی اذیت ناک التجا نے کمرے میں موجود نانا جان، نانو اور زاویار کی آنکھوں کو بھی اشکبار کر دیا۔ اسفندیار نے روتے ہوئے نانا جان اور نانو کی طرف دیکھا اور بے حسی سے بولا، دا جان، بی جان، آپ لوگ میری سفارش کریں نا اس سے کہے کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ 5 سال کی خاموشی اور اس کی یہ لاتعلقی میری جان لے رہی ہے۔ میں اب مزید اس عذاب کو نہیں سہ سکتا۔ خدا کے لیے اس سے کہے کہ یہ مجھے معاف کر دے۔ اسفندیار کے ان بوجھل اور دردناک جملوں نے پورے کمرے کی فضا کو غمگین کر دیا۔ اسی لمحے میرب نے اپنی ماں کی گرفت سے اپنا ننھا ہاتھ چھڑایا اور دوڑتی ہوئی اسفندیار کے بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے اپنے باپ کے روتے ہوئے چہرے اور ان پر بہتے آنسوؤں کو دیکھا تو اس کی معصوم آنکھوں میں غصہ اور ہمدردی ایک ساتھ ابھری۔ میرب نے محمل کی طرف دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور روٹے ہوئے انداز میں بولی، مما، اب بہت گندی ہے، آپ میرے بابا کو کیوں رلا رہی ہے؟ پھر میرب نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسفندیار کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور پیار سے اپنا چہرہ اسفندیار کے چہرے پر رکھ کر نرمی سے بولی، بابا، آپ مت روئے نا پلیز، میرب آپ کے پاس ہے نا؟ بیٹی کا یہ لمس اور اس کا چہرے پر چہرہ رکھنا اسفندیار کے ضبط کے آخری بندھن کو بھی توڑ گیا۔ وہ بیٹی کو اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دوسری طرف محمل میرب کے ان الفاظ اور اسفندیار کی اس حد سے بڑھی ہوئی اذیت ناک حالت کو دیکھ کر اپنے ضبط کی تمام دیواریں ڈھاتی چلی گئی۔ 5 سال سے اس کے دل پر جمی نفرت کی برف پگھل گئی۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو کا طوفان جاری ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسفندیار کے لرزتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا اسفندیار شاہ، اللہ کی خاطر میں نے تمہیں معاف کیا۔ محمل کی اس مدھم لیکن سچی آواز نے شاہ حویلی کے تمام پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ اسفندیار نے سسکیوں کے درمیان محمل کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچتے اپنے لبوں سے لگایا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔
ہسپتال کے اس کمرے سے نفرت اور اذیتوں کا 5 سالہ سیاہ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شاہ حویلی ایک بار پھر روشنیوں، ہنسی اور خوشیوں سے جگمگا اٹھی۔ اسفندیار مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنی بیوی محمل اور بیٹی میرب کے ساتھ اپنی زندگی کے ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کر چکا تھا۔